کراچی میں معصوم کم سن بچے کے ساتھ زیادتی اور اس کے بعد اس کا قتل. اس کے ساتھ کیا ایسا واقعہ رونما ہوا ہوگا اس بچے کے ساتھ کہ اس کا اتنا بے دردی کے ساتھ قتل کر کے اس کو ٹینک میں پھینک دیا. نارتھ کراچی میں ہونے والا یہ واقعہ میں نے آپ کو پہلے اپڈیٹ کیا تھا، لیکن اب افسوس کے ساتھ یہ رپورٹ بنا رہی ہوں میں کہ اس معصوم کم سن بچے کی فرشتے کی رپورٹ آ گئی ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہے، اور یہ دل دہلانے والی رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اس بچے کے ساتھ ہوا کیا. کتنا درندے لوگ اس دنیا میں پھر رہے ہیں جو کہ معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے. ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ آپ مجھے کامنٹ میں اپنی رائے دیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کرنا کیا چاہیے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو صارم کی رپورٹ، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں آنے والے حیرت انگیز انکشافات کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس میں ایسی کیا باتیں آئی ہیں کہ ہر کوئی خون کے آنسو رو رہا ہے کہ اتنے سے بچے نے آخر کس کا کیا بگاڑا تھا کہ اس کو اتنی دردناک موت دی ہے. صارم کو 10-11 دن پہلے اغوا کیا گیا. پولیس نے کافی انویسٹیگیشن کی، گھروں میں چھاپے بھی مارے، لیکن صارم کا کہیں نہیں پتہ چلا. اب صارم کی جو لاش ہے وہ ٹینک سے برآمد ہوئی ہے. ان کے والدین کہہ کے تھک گئے کہ بلڈنگ کا ہی کوئی بندہ ملوث ہے اس میں، لیکن پولیس نے بہت کم گھروں میں چھاپے مارے. ادھر ہی کے بلڈنگ کے کسی بندے نے صارم کو اغوا کیا تھا اور گھر میں بند کرا تھا. اس کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی تھی بچے کے ساتھ. 7 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ زیادتی بھی کری اور اس کو مار کے اس کے گردن کی ہڈی توڑ کے اس کو ختم کر دیا، بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ٹینک میں پھینک دیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بات آئی ہے کہ اس بچے کی موت جو ہے وہ 5 دن پہلے ہوئی ہے. تو صارم کو اغوا ہوئے 10 سے 11 دن ہوئے، تو اس کا مطلب کہ انہی فلیٹوں میں صارم جو ہے وہ بیچارہ بند ہوگا، ماں باپ کو دیکھتا بھی ہوگا، یہ معاملہ دیکھ بھی رہا ہوگا، سن بھی رہا ہوگا، لیکن ماں باپ اس تک نہیں پہنچ پائے اور صارم اللہ کو پیارا ہو گیا. ناظرین، دل دہلانے والا واقعہ ہوا ہے. میں رپورٹنگ کرتے ہوئے بھی میرے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں کہ معاشرہ ہمارا جا کا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے. اس کا یہ دعویٰ تھا کہ 212 فلیٹ جو ہے وہ ان سب کو سرچ کیا گیا، لیکن صارم کا کچھ پتہ نہیں چلا. تو آپ سے میرا سوال ہے کہ صارم تھا تو ادھر ہی، کیونکہ اسی کے ٹینک میں اس کی لاش ملی ہے. لوگوں کی کون درندہ تھا جس نے صارم کو چھپا کے رکھا؟ اور 211 فلیٹ کے آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ پولیس انویسٹیگیشن اور جو ہے وہ چھاپے مار سکتی ہے؟ نہیں مار سکتی. یہ صرف محض ایک افواہیں ہیں. پولیس نے اپنی طرف سے پوری انویسٹیگیشن نہیں کی ہے. اس بچے کو بچایا جا سکتا تھا اگر اسٹرکٹلی اس اپارٹمنٹ کے گیٹ بند کر کے اور ایک کے گھر پہ جا کر تفصیلی ہر طرح کی چیکنگ کی جاتی، تو شاید بیچارہ صارم آج ماں باپ کے پاس ہوتا. ہے کہ وہاں کے جو بھی انتظامیہ ہیں انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ صارم جو تھا وہ پروجیکٹ کے باہر نہیں گیا. تو اس سے یہ بات ثابت پہلی ہی ہو گئی تھی کہ صارم پروجیکٹ کے اندر ہے، اس کو اندر ہی اغوا کرا ہے کسی فلیٹ کے اندر. جب یہ بات پولیس کو پتا تھی تو پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن میں کوتاہی کی ہے، جس کی وجہ سے آج یہ ہمیں رپورٹنگ کرتے ہوئے بہت زیادہ افسردگی ہو رہی ہے کہ صارم اب اس دنیا میں نہیں ہے. کاش اس کو بچا لیا جاتا، کاش پولیس اپنی انویسٹیگیشن میں اور تیزی لاتی. نہ صرف صارم کو اغوا کیا گیا، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آیا ہے کہ اس کو زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے. کم سن بچے کو، 7 سال کے صارم معصوم کو زیادتی کا اس درندے نے زیادتی کا نشانہ بھی بنایا ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں صارم کی گلے کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی پائی گئی ہے. قتل کے بعد اس سوسائٹی میں دوبارہ سے جو ہے انویسٹیگیشن کری گئی، لیکن میں کہتی ہوں اب کیا فائدہ جب بچہ ہی چلا گیا. اس وقت زیادہ آپ انویسٹیگیشن کرتے جس وقت صارم انہی گھروں میں، انہی فلیٹوں میں اغوا تھا، اور وہ شاید اپنے ماں باپ کو رو رہا ہوگا، یاد کر رہا ہوگا کہ ہمارا ماں باپ ہمیں دیکھ لے، مجھے یہاں سے چھڑوا لے. لیکن پولیس کی کوتاہی کی وجہ سے انہوں نے اتنا زیادہ اس چیز کو سیریس نہیں لیا اور وہ باہر ڈھونڈنے میں زیادہ لگے.
माँ बाप चिल्लाते रह गए कि सोसाइटी का ही कोई बंदा है, हमारा बच्चा जो है वो सोसाइटी के बाहर नहीं गया, अगवा यहीं से हुआ है, सोसाइटी का कोई बंदा ही मुलव्विस है। लेकिन पुलिस ने इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया और आज हमारे बीच में मासूम बच्चा नहीं है। साथ ही चलू कि पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है जो जिनके पास बंद फ्लैट्स की चाबी थी। तो ये काम तो पुलिस को पहले ही करना चाहिए था ना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो शक जाता है वो बंद फ्लैट्स पे जाता है। अब वो बच्चा इस दुनिया में नहीं है, तब पुलिस इतनी ज्यादा एक्टिव हुई है। काश हमारे माशरे में ये तब्दीली आ जाए कि जिस वक्त बच्चा या कोई ऐसा वाकया रोनुमा हो उस वक्त कानून हरकत में आए तो शायद उस बंदे को, उस बच्चे को बचा लिया जाता। लेकिन हमारे माशरे में बदकिस्मती से वाकया होने के बाद इन्वेस्टिगेशन को तेज करा जाता है। फिर मैं आपसे हाथ जोड़ के उन पेरेंट्स से इल्तिजा करती हूँ कि अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें, अपने बच्चों को खुद ही मदरसे, ट्यूशन, कहीं पर भी इंस्टीट्यूट अपने बच्चों को खुद छोड़ने जाएं, खुद लेकर आएं, किसी भी बंदे पर नहीं भरोसा करें, अपने बच्चों के लिए ढाल बन जाएं, अपने बच्चों को किसी के हवाले नहीं करें। जब तक आप हैं, आपके बच्चे सिक्योर हैं, आपके बाद बच्चे नहीं सिक्योर हैं, तो अपने होने का फायदा अपने बच्चों को दें, क्योंकि आजकल का वो जमाना नहीं है कि आप किसी पर भी भरोसा कर सके। सारिम का आप देख ले कि इतना छोटा बच्चा जो है वो सोसाइटी में ही जाता था, लेकिन उसके साथ क्या हुआ। दुनिया बहुत फरेब है और दुनिया बहुत धोखे की चीज है, दुनिया में बहुत ज्यादा फरेब है। आप प्लीज अपने बच्चों को बचाएं इन वाकयात से होने से और अपने बच्चों की ढाल बने और अपने बच्चों को कड़ी नजर रखें अपने बच्चों पर और हर जगह अपने बच्चों के साथ साए की तरह जाएं, वरना आने वाले वक्तों में ये वाकया जो है इनमें इजाफा ही होता जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।